سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ ملک یمن کی ایک قبیلہ دوست سے تعلق رکھتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با ایمان ہوئی اور چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ پھر آپ نے انہیں اپنے قبیلہ دوست کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مامور فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما جسے دیکھ کر دوست قبیلہ کے لوگ میری بات مان لے اور ایمان لے آئے۔ آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم نور لہو، اللہ اس کے لیے روشنی پیدا فرما دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک تیز روشنی چمکنے لگی۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ اپنے آبا کا دین چھوڑنے کی وجہ سے اس کی صورت بدل گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ روشنی چہرے کے بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے۔ چنانچہ پھر وہ روشنی ان کے لیے کوڑے کے سرے پر چمکنے لگ گئی اور اتنی تیز تھی کہ اندھیرے رات میں قندیل کی طرح نظر آتی تھی، اور اس وجہ سے انہیں ذو النور یعنی روشنی والا کہا جاتا تھا۔ یہ جب اپنی قوم کی جانب گئی اور انہیں اسلام کی جانب بلایا تو شروع میں ان کی دعوت پر صرف ان کے والد اور ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ دوسرے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ وہاں سے لوٹ کر دوبارہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ درخواست کی، میرے قبیلہ دوست کے لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرما دیجیے۔ آپ کے ذات گرامی تو تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بن کر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے بجائے یوں فرمائی، اللہم اہدی دوسا وآتی بہم، اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت فرما اور ان کو یہاں ایمان کے ماحول میں لے آ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے قبیلہ دوست کی 70-80 گھرانے مسلمان ہو گئی۔ یہ لوگ فتح خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے بھی حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان